السلام على بر محمد و آل محمد صلوات. فاتح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. کاف ہا یا عین صاد. صلوات علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے پورے خلوص کے ساتھ بارگاہ حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں. ابھی محرم کا چاند نمودار نہیں ہوا لیکن ہم نے فرش عزا بچھا کر اس پر آ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے مادر حسین، ہم محرم سے پہلے ہی آپ کے بچے کے غم میں اپنے قلوب کو آمادہ کیے ہوئے ہیں. اور خود حدیث معصوم ہے کہ ان یوم الحسین اقرح جفوننا. حسین کا غم وہ ہے کہ ہم نے اتنا گریہ کیا ہے، یہ امام رضا کا فرمان ہے، اتنا گریہ کیا ہے کہ پلکیں جہاں آنکھوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، حسین پر گریے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا وہ مقام زخمی ہو گیا. کوئی کتنا رو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں زخمی ہو جائیں گریہ کرنے سے. قرآن میں اس کی مثال ہے کہ فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ قَدِيمٌ. حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام پر اتنا گریہ فرمایا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. لہٰذا امام زین العابدین سے جب کسی نے پرسہ دیتے ہوئے کہا کہ مولا اب کب تک گریہ فرمائیں گے، تو حسین کے سب سے بڑے عزادار کا جواب یہ تھا کہ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، مارا نہیں گیا تھا. حضرت یعقوب علم نبوت سے جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس قدر گریہ فرمایا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے تو 18 بنی ہاشم کے یوسف ایک عصر میں، ایک پہر میں میری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے. لہٰذا امام گریہ فرماتے تھے اور اس قدر شدت سے گریہ فرماتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئیں. وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا. اور فرمایا کہ گویا آنسوؤں کی فرات، نہریں ہماری آنکھوں سے جاری ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو پرسہ بارگاہ حضرت حجت میں وہی سب سے بڑے عزادار ہیں، وہی صاحب اعزاں ہیں، وہی وقت کے حسین ہیں. اور ہم سب انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کے مقتدین میں شمار فرمائے. یہاں سے وہاں تک حضرت حجت کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے بلندتر صلوات بھیجیں محمد وعلیہ.
خود یہ مجلسیں اس بات کا اعلان ہے کہ سادہ الفاظ میں کہوں تو یزید تھا، حسین ہے. یعنی یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. کربلا کی کرامتوں میں سے کرامت کیا ہے؟ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. تو یہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اس کے لیے کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ شخص جو پاک فطرت رکھتا ہے وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اس خاطر ہے کہ جب دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کا فرش ازاں ہے تو ہر ایک ذاکر خطیب اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ کچھ ایسا بیان ہو کہ لوگوں کے دل پھر سے مزید متصل ہوں اور جوڑیں ابا عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام سے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان سلسلہ مجالس میں ائمہ علیہ السلام کے علم اور اخلاق پر گفتگو کی جائے، اور اس کو کل سے انشاءاللہ تفصیل سے شروع کریں گے. آج ایک ایسے مقام سے بات شروع ہو رہی ہے کہ جہاں آپ کے لیے یہ مقام غریب نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ ایک مستقل آیت ہے. یعنی آپ سورہ مریم میں جا کے ملاحظہ فرمائیے، سورہ نمبر 19 ہے، کاف ہا یا عین صاد پر آیت ختم ہو جاتی ہے. کاف ہا یا عین صاد 5 حرف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. قرآن کے حروف مقطعات، اور حروف مقطعات انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں قطعہ قطعہ کر کے آپ پڑھتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. مثلا الف لام میم کا آپ علم نہیں پڑھتے، الف لام میم، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور قرآن میں تقریباً 29 سوریں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. اور ان 29 میں بہت توجہ کیجیے گا، مجھے ائمہ علیہ السلام کے علم پہ بھی گفتگو کرنی ہے، ان کے اخلاق پہ گفتگو کرنی ہے، جس حد تک اس فقیر کی انشاءاللہ توفیق نصیب ہو سکے اور میری استطاعت میں ہو سکا. تو ان 29 مقامات میں اسے 5 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں حروف مقطعات کو، جتنے بھی قرآن میں ہیں. کچھ ہیں کہ جو 1 حرفی ہیں، کچھ ہیں کہ 2 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 3 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 4 حرفی ہیں، کچھ ہیں جو 5 حرفی ہیں. مثلا جو 1 حرفی ہیں، نون 1 حرفی ہے. صاد، قاف، یہ حروف مقطعات میں سے 1 حرفی ہے. کچھ ہیں کہ جو 2 حرفی ہیں، سب کو یاد ہے، یاسین، طٰہٰ. کچھ ہیں کہ جو 3 حرفی ہیں، الف لام میم. کچھ ہیں کہ جو 4 حرفی ہیں، الف لام میم را یا الف لام میم صاد. کچھ ہیں کہ جو 5 حرفی ہیں، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد. اچھا، عربی کے جو لیٹرز ہیں نا حروف تہجی، وہ 29 ہیں. تو یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں جہاں 29 سوروں میں استعمال ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ 29 کے 29 حرف جو عربی زبان میں سب کے سب ان میں استعمال ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی ایک لطافت کے لیے ایک بات عرض کروں کہ جو حروف مقطعات ہیں وہ کل 14 ہیں. 29 میں سے 14 ہیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں، سارے استعمال نہیں ہوئے. اچھا، وہ 14 کون سے ہیں؟ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، حا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے اور چھوٹی ہا. ایک دفعہ پھر سے کہتا ہوں، مجھے ایک مطلب ہے، اس سے کام لینا ہے. صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، حا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم، سین، کاف، چھوٹی ہا. سارے حروف استعمال نہیں ہوئے. مثلا سین استعمال ہوا لیکن شین استعمال نہیں ہوا. صاد استعمال ہوا ہے لیکن ضاد استعمال نہیں ہوا. عین استعمال ہوا ہے لیکن غین استعمال نہیں ہوا. تو جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ صاد، را، الف، تا، عین، لام، یا، حا، قاف، نون، میم، سین، کاف ہے. اور ان سب کو ملا کر اگر آپ کوئی جملہ بنانا چاہیں تو ایک لطیف استخراج یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. تو ان حروف مقطعات سے ایک لطیف استخراج ہی ہے ان کے لیٹرز اور الفابیٹ سے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. اچھا، غور کیجیے گا، خود عزائے امام حسین علیہ السلام کا ایک جو بہت بڑا مقصد ہے وہ آپ سورہ ہود کی آیت میں دیکھیے
سورہ ہود کی آیت نمبر 120 قرآن کا 11واں سورہ ہے. قرآن کے سوروں کی ترتیب سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی. سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، پھر مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، سورہ یونس ہے، اور 11واں سورہ سورہ ہود ہے. تو 11ویں سورہ کی 120ویں آیت وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو غیب کی خبریں سناتے ہیں اور رسولوں کی خبریں جو آپ پہ نازل کرتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان واقعات سے اور اس کے بیان سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے. یہ اللہ کہہ رہا ہے حضور مکرم سے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے ہم ان واقعات کو بیان کریں کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. یعنی جب آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ 950 برس تک انہوں نے بھی تبلیغ کی تھی، انہیں بھی پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ کا دل مضبوط رہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے. جب آپ کو اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی اور آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ انہیں بھی اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت فرماتے تھے. ہم آپ کے سامنے جب معجزات آپ دکھلاتے ہیں تو آپ کو یہ ساحر کاہن جادوگر کہتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ اولیاء کے، صالحین کے، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے واقعات سنتے ہیں تو ان واقعات کا سننا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے نا تو خود بخود اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے سامنے ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری، سیدی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ذکر ہمارے قلب کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ ہر دشمن توحید اور دشمن رسالت اور دشمن ولایت کے سامنے ہمارا قلب مضبوط ہو جائے. اور آپ اس کو خود اپنے وجود میں احساس کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خود بخود آپ مصائب امام حسین علیہ السلام کو سنتے ہیں تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے انسان. اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں راہ حق پر ہوں. بلکہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمیں یہ قوت فراہم کرتا ہے کہ ہم اس یقین پر پہنچ جائیں کہ بعد از وفات رسول جو ہم نے غدیر کا راستہ اختیار کیا تھا وہی راہ حق تھی. اس لیے کہ حسین من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کا تسلسل ہے. حسین شجرہ طیبہ کا پاکیزہ ترین محصول ہے اور یزید شجرہ خبیثہ کا خبیث ترین ناصور ہے. تو ہمارا دل ولایت سے جڑ جاتا ہے اور ہم آدھا اہل بیت سے اپنے دل میں ایک برات کو محسوس کرتے ہیں. خود بخود یہ فطری بات ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے وہ تقسیم کر دی ہے کربلا کے بعد. آج بھی تمام مسلمان اور واقعاً اپنے آپ کو جو مسلمان کہنے والا ہے وہ امام حسین کو علیہ السلام کہتا ہے اور یزید کو لعنت اللہ علیہ کہتا ہے. یزید سے پہلے تک معاملہ ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو تاریخ میں اسی طریقے سے ابہام ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا. یہ تو حسین نے بالکل آ کر بات کو کلیئر کر دیا کہ غدیر کی لائن کون سی ہے اور غزوہ خلافت کی لائن کون سی ہے. یہ تو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے. پھر سے دو میں سے عرض کرتا ہوں ذرا غور فرمائیے گا کہ تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ تقسیم خیر و شر ہوئی. پورا دین آ جائے گا خدا کی قسم اگر میں اس بات کو پہنچا سکا تو. پوری ولایت پوری برات. تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، سارے برے یزید کے، اچھے حسین کے. لیکن صلوات بھی نہیں یہاں سے وہاں تک ایسے کہ کربلا کی آپ روح متصل ہو جائے انشاءاللہ ویسی صلوات بھیجیں محمد. اسی تسلسل میں ایک اور بات دو میں سے سن لیجئے گا. تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، سارے برے یزید کے، اچھے حسین کے. اور حامیم حروف مقطعات پہ بات ہو رہی ہے. حامیم، ہا سے حسین، میم سے محمد.
لطیف استخراج ہے. حامیم ہے حسین محمد کی دوش پر. حامیم ہے حسین محمد کی دوش پر اور یاسین کا جمال ہے نقطے حسین کے. سبحان اللہ. تو حروف مقطعات جس پر ہماری گفتگو آج سے ہماری شروع ہوئی ہے وہ مجھے آج کی حد تک فقط بات کرنی ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے کہ ان حروف مقطعات میں ایک ہے کاف ہا یا عین صاد. اب اس میں پوری کربلا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی بنص حدیث معصوم. دیکھیں حروف مقطعات وہ ہیں کہ جہاں پر اپنے مزاج کے مطابق گفتگو نہیں ہو سکتی کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا. نہ نہ یہاں پر ہمیں قال الباقر و قال الصادق چاہیے, یہاں قال الرضا و قال الجواد چاہیے, کیونکہ یہ وہ حروف مقطعات ہیں. سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن کا آیت نمبر 7 وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن میں متشابہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا ان کے پاس کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. تو اگر جب ہمارا موضوع ائمہ علیہ السلام کا علم ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے بارے میں خاص طور پر ان آیات کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. ویسے اپنے مزاج کے مطابق مرض کیا گفتگو نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ کاف ہا یا عین صاد کو دیکھیں, چونکہ آج بہرحال چاند نہیں ہوا محرم کا تو گفتگو مختصر ہے اور مختصر وقت میں ختم ہو جائے گی. کل سے پھر ایک تفصیلی گفتگو شروع ہوگی کہ امام سے پوچھا گیا, ایک دعائے ختم القرآن ہے, معصورہ نہیں ہے, یعنی کسی امام سے یہ دعا باقاعدہ صادر نہیں ہوئی لیکن ہمارے اسلاف سے ہم تک پہنچی بھی ہے. دعائے ختم القرآن, اس میں ایک جملہ ہے کہ اللہم ارزقنی, پروردگار تو مجھے عطا فرما, یا اللہم ارزقنا حلاوتن من کل حرف من القرآن. پروردگار جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے بدلے نہیں, ایک ایک حرف کے بدلے میں مجھے شیرینی اور حلاوت عطا فرما. اسی دعا میں کہ اللہم ارزقنا بالالف الفتن وبالباء برکتن وبالتاء توبتن وبالثاء ثوابن وبالجیم جمالا. پروردگار جتنے بھی میں نے قرآن میں الف پڑھے ہیں تو ان کے بدلے میں مجھے الفت عطا فرما, اور با کے بدلے میں برکت عطا فرما, اور تا کے بدلے میں توبہ عطا فرما, اور تا کے بدلے میں ثواب عطا فرما, اور جیم کے بدلے میں جمال عطا فرما. یہ دعا ختم القرآن میں پڑھا جاتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ نہیں, ایک ایک حرف معجزہ ہے. تو اسی دعا میں ہے وبالکاف کرامتن, کاف ہا یا عین صاد, وبالہاء ہدایتن, وبالیاء یقینا, وبالعین علما, وبالصاد صدقا. پروردگار جتنے بھی میں نے قرآن میں کاف پڑھے ہیں ان کے بدلے مجھے کرامت عطا فرما, ہا کے بدلے میں ہدایت عطا فرما, یا کے بدلے میں مجھے یقین عطا فرما, عین کے بدلے میں علم عطا فرما, صاد کے بدلے میں صداقت عطا فرما. تو کاف ہا یا عین صاد کی جو تفسیر ہے جو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے, امام سے 3 واقعات کم سے کم تفسیر برہان میں موجود ہے کہ جہاں امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے. اور میں چونکہ بڑا ایک آج سے مربوط موضوع ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم غور فرمائیں اور آج اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کو قرآن کا علم چاہیے تو وہ مل نہیں سکتا جب تک کہ آپ قرآن ناطق کا دامن نہ تھامیں. اس لیے کہ حضور مکرم انی تارکم فیکم الثقلین پہلے حدیثیں چھپائی جاتی تھی, لیکن سوشل میڈیا کا ایک فائدہ کم سے کم یہ ہے کہ اب یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. اور مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل نے لکھا ان حدیثوں کو, اور باقی مقامات پر موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور نے فقط قرآن نہیں کہا تھا, قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی کہا تھا. تو ذرا غور فرمائیے گا کہ امام سے پوچھا گیا کہ سفیان ثوری ایک شخص ہے, اس نے پوچھا کہ ما معنی کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ هو الکافی والہادی, کاف ہا یا عین, والولی وہ کافی ہے, وہ ہادی ہے, وہ ولی ہے, وہ عالم ہے, اور وہ صادق ہے. پھر اس کے بعد ایک اور شخص ہے محمد ابن عمارہ, اس نے پوچھا کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا کہ وہ ایک محفل میں موجود تھے کہ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے. تو امام نے اس کی اور مزید تفصیل بیان کی اس جواب میں کہ امام نے فرمایا کہ الکاف و کاف لشیعتنا, کاف ہا یا عین صاد کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ کافی ہے ان شیعوں کے لیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ کافی ہے. اب جنہیں صادق آل محمد کی بات پر یقین ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں. تفسیر برہان میں روایت ہے. خالی اسٹیکر لگا لینے سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, دیکھو کہ آل محمد کی محبت ہے دل میں یا نہیں ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں, نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
والہادی لہم، ہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے شیعوں کے لیے ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے. یا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے شیعوں کے لیے ولی ہے. والولی لہم. اچھا یا کا لفظ ہے یا حرف ہے، اس کے بدلے ولی استعمال ہوا ہے. اچھا ولی کا مطلب یعنی ولی کا آخری جو حرف ہے یا، وہ یہاں کاف ہا یا عین صاد میں استعمال ہوا، واو استعمال نہیں ہوا. ولی کا پہلا حرف استعمال نہیں ہوا. اس کی مصلحت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کاف ہا یا عین صاد میں فاصلہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اگر واو آ جاتا تو پھر لفظ میں فاصلہ ہو جاتا، متصل نہ ہو پاتا. لہٰذا کاف ہا یا عین. اور عین کا مطلب امام نے فرمایا کہ وہ عالم باہل طاعتنا، خدا خوب جانتا ہے کہ ہماری اطاعت کرنے والا کون ہے، ہم اہل بیت کے. اور صاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق، وہ سچا ہے اپنے اس وعدے میں کہ الاخر فی بطن القرآن، اس نے وہ وعدہ کہ جو قرآن کے باطن میں ہمارے شیعوں سے کیا ہوا ہے اس میں وہ سچا ہے. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کا مطلب. یہ ایک تفسیر ہے. ایک تفسیر اور ہے جس کا تعلق بالکل محرم الحرام سے، اور وہ ہے سعد بن عبداللہ قمی کی. یہ کہتا ہے، یہ بہت بڑا نام ہے. اب ہمارے یہاں پر چونکہ معمولاً ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں مثلا حضرت سلمان کا ذکر یا ابو ذر و مقداد کا ذکر یا ہمارے یاسر کا ذکر اس کے بعد ذکر ہوتا نہیں ہے، ورنہ سعد بن عبداللہ قمی یہ ہمارے 11ویں مولا اور آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کا صحابی ہے اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں مولا کے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو مولا کے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام کی خدمت میں اور میرے پاس 40 بڑے مسئلے تھے کہ جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. تو میں امام کی خدمت میں پہنچا اور ایک گروہ تھا جو ہم سامرا پہنچے مولا حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہاں پہنچ کر اب میں روایت کا خلاصہ آپ کو سناؤں گا. کہتے ہیں کہ امام کا چہرہ اتنا زیادہ روشن اور نورانی اور منور تھا کہ مجھے اور کوئی تشبیہ سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ روشن چاند کی طرح امام کا چہرہ چمک رہا تھا. آپ کی سننے کی بات ہے. وعلی فخذہ غلام، اور میں نے دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کی گود میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. اور وہ بچہ ایسا ہے کل مشتری فی المنظر والخلقہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاند کی آغوش میں مشتری بیٹھا ہوا ہے کوئی، یعنی مون کی گود میں جوپیٹر. اور ہم جب امام کی خدمت میں بیٹھے تو لوگوں نے مسئلے پوچھنا شروع کیے. تو امام نے جو ان کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا نا، آپ جانتے ہیں کہ کون ہے وہ، تو ان سے کہا کہ یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، عجب شیعہ کا اپنے شیعوں کو جواب تو دو. تو میں نے دیکھا کہ یہ سعد بن عبداللہ قمی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو چھوٹا بچہ امام کی گود میں ہے، ابھی اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ پوچھتا، اس سے پہلے وہ بچہ جواب دیتا ہے. ہر پوچھنے والے کو بھی وہ پوچھ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے جواب دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ کوئی حاجت طلب کرتا اس سے پہلے اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں. سبحان، حسین کا بیٹا ہے نا، حسین کا بیٹا، تو اس سے پہلے اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ان کے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے، ایسے کہ جیسے ہم ڈوب گئے تھے، یہاں تک کہ میں محو حیرت تھا. اور سعد بن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ وہ جو 40 سوال میں لے کر آیا تھا ابھی تو میں نے پوچھے ہی نہیں تھے، میں تو دیکھ رہا تھا خالی اس بچے کو جو امام کی گود میں ہے. یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے یہ کہا کہ ما جا بک یا سعد، سعد یہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہا مولا شوقنی احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق آپ کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ آپ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تو میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا. تو امام نے کہا والمسائل التی اردت تھا، اور وہ مسئلے جو تمہیں پوچھنے تھے ہے میرے ساتھ آپ، وہ مسئلے جو تمہیں پوچھنے تھے. کہتے ہیں ہاں مولا جی وہ بھی پوچھنے تھے، لیکن میں ان کی زیارت کے لیے بھی آیا تھا اور مسئلے بھی پوچھنے تھے مجھے. امام نے کہا پوچھو، اور اپنے فرزند سے کہا کہ جواب دینا شروع کرو. تو کہتے ہیں کہ میں نے مسئلے پوچھتے یہاں پر آ کے پوچھا کہ ما تعویل و کاف ہا یا عین صاد، کہ مولا یہ تو بتلائیے گا کہ کاف ہا یا عین صاد کی تعویل یعنی باطن کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کا باطن کاف ہا یا عین صاد یا کسی بھی حروف مقطعات کا نہ کوئی ظاہر سمجھ سکتا ہے نہ کوئی باطن سمجھ سکتا ہے. ایک بات یہاں روک کے عرض کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیوں کیا ہے جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ایک تو قبلہ مرحوم علامہ علی جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ہو، اس ممبر سے بھی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، تو بہت اچھا ہے کہ پہلی مجلس میں مجھے اچانک ان کا نام آ گیا ذہن میں، کیونکہ ان کا ایک فقرہ میرے ذہن میں آیا، تو میں ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل اس طرح سے کیا ہے کہ تمہیں آل محمد کے بغیر کافی نہ ہونے پائے. اللہ نے نازل قرآن اس طرح سے کیا ہے کہ تم مجبور ہو در آل محمد پہ جانے کے لیے.
کہ اللہ بات تمام ہو جائے گی، ذرا غور کیجیے گا اب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات نازل کیوں کی جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا تھا اس وقت کے عربوں کو کہ تمہیں بڑا ناز ہے نا اپنی زبان پر. تو ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں کر رہے ہیں، انہی حروف میں کر رہے ہیں کہ جنہیں تم روز استعمال کرتے ہو. تم جب ان حروف کو استعمال کرتے ہو تو مثلا عشقیہ شاعری بنتی ہے، جاہلیت کے اشعار بنتے ہیں. جب ہم ان حروف کو استعمال کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. آپ قرآن کریم میں ملاحظہ فرمائیے، اگر میں خطابت کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر 2 جملے بعد کہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر 2 جملے بعد کہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر کہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ ایک مرتبہ مجھے کہیں گے کہ مولانا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیے، کچھ آگے بات تو کیجیے. لیکن شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ مخلوق کے اور خالق کے کلام میں فرق ہے کہ جب مخلوق ایک ہی جملے کو بار بار دہرائے تو کلام میں نقص ہو جاتا ہے، جب خالق اسی جملے کو دہرائے تو کلام میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. میں ایمن علیہ السلام کے علم پہ بات کروں گا تو آپ کی توجہ رہے کہ امام سے کہتے ہیں میں نے پوچھا ایک چھوٹے بچے سے، اب چھوٹے بچے سے بات ہو رہی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ خود مولا ہی نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت میں علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں کوئی فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ جو علی بن ابی طالب 63 برس کے سن میں منبر کوفہ سے کہہ رہے ہیں، وہی 8 برس کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. چونکہ ایک ہی نور ہے، ہاں یہ نور کا وہی سلسلہ ہے. جسمانی اعتبار سے فرق ہے کہ کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں بھیجا تاکہ ہمارے لیے ہدایت ہو سکے. لیکن ان کے نور میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ علم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ائمہ علیہ السلام کی تعبیرات ویسے ملتی ہیں، تاریخ میں ملتی ہیں. ایک تو علی بن ابی طالب نے سلونی کہا تھا، اور اس کے علاوہ بعد میں ائمہ علیہ السلام نے اس کو اپنے اپنے الفاظ میں دہرایا ہے. بعد میں تو کسی اور خاندان میں کسی اور شخص کی کسی ہمت ہی نہیں ہو سکی، ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی میں آپ کو بتاؤں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. پتہ ہے کیوں نہیں ہمت ہو سکتی؟ اس لیے کہ اگر میں یہاں سے عبادت کا دعویٰ کروں نا تو بڑا آسان ہے میرے لیے کرنا. مثلا میں کہوں کہ میری زندگی بھر میں کبھی کوئی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی، تو آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ ہوتے نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ میری نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر میں کہوں کہ میں نے ہمیشہ زندگی بھر رجب شعبان کے روزے رکھے ہیں تو آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شاید رکھے ہوں، آپ نہیں جانتے. لیکن اگر میں یہاں سے یہ کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں تو آپ اطمینان سے مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مشکل سوال پوچھیں گے، مجھے جواب نہیں آتا ہوگا تو میرا دعویٰ باطل ہو جائے گا. فکر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اس خاطر ہے کہ مسجد کے نمازی تاریخ میں بڑے ملے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے علاوہ اور کوئی نہیں مل سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کاف ہا یا ان سواد کا مطلب کیا ہے مولا؟ امام نے فرمایا کون؟ میں درود کی خاطر نام لیتا ہوں تاکہ آپ تبرکاً درود بھیجیں. حضرت حجت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین تراب مقبول فرج. تو حضرت حجت سے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کاف ہا یا ان سواد کا مطلب کیا ہے؟ امام نے، اس چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ جو امام حسن عسکری کی گود میں تھے، فرمایا کہ یہ حضرت زکریا کا واقعہ ہے کہ جو اللہ نے میرے جد کو کاف ہا یا عین صاد کی صورت میں بیان کیا ہے. اور حضرت زکریا کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریا بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار وہ 5 نور جو عرش پر ہیں ان کے نام تو بتلا مجھے. 5 نور جو عرش پر ہیں نام تو بتلا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ یہ نام تو بچے بچے کو معلوم ہے. تو حضرت زکریا کیوں پوچھتے ہیں اللہ سے پروردگار مجھے جو 5 نور ہیں عرش پر ان کے نام تو بتلا؟ شاید حضرت زکریا کا جواب یہ ہو کہ فقط میں نام نہیں جاننا چاہتا، ان ناموں کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہے یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عرش پہ 5 نور ہیں، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہے. حضرت زکریا
کہتے ہیں کہ پروردگار جب میں ان 4 ناموں کو سنتا ہوں، ان کشف کربہ وانجلا غمہ، پروردگار جب میں ان 4 ناموں کو یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن علیہم السلام، ان ناموں کو میں سنتا ہوں تو میرا کرب دور ہو جاتا ہے. ونجلا، یہاں وہ لفظ ہے. انجلا کے لفظ سے آپ میں سے کون واقف نہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے گا. ینجلی، سینجلی، ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم بولایتک یا علی یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. سیدی امام زمانہ بلند ترین صلوات. سارے غموں کی دوری کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لفظ اس کا پاسٹ ٹینس حضرت زکریا نے استعمال کیا تھا، انجلا. پروردگار میرے غم دور ہو جاتے ہیں جب میں ان 4 ناموں کو سنتا ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب میں حسین کا نام لیتا ہوں تو میرا سینہ غموں سے پر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ اے زکریا یہ آخری نبی کا نواسہ ہے کہ جیسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت زکریا کے سامنے حسین کے مصائب کا ذکر کیا. روایت میں جملہ ہے کہ 3 دن تک حضرت زکریا نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا مسجد میں اور لوگوں سے کہا کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. بلکہ روایت کا لفظ ہے بکا کا فقط نہیں، النحیب کا لفظ ہے. زکریا دھاڑے مار مار کر روتے تھے، چیخ چیخ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار کیا واقعاً تیری مشیت میں یہ ہے کہ تو علی و فاطمہ کو غم کا لباس پہنا دے گا؟ پروردگار جب 3 دن تک حضرت زکریا روتے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی آئی کہ اے زکریا کب تک گریا کرو گے؟ تم نہ کسی سے ملتے ہو نہ بات کرتے ہو، 3 دن تک اپنے آپ کو تم نے مسجد میں بند کر لیا ہے، کب تک گریا کرو گے؟ کہ پروردگار ایک صورت میں بس میرے دل کو تھوڑا قرار آ سکتا ہے کہ جیسے تو نے مصطفیٰ کو حسین عطا کیا ہے تو مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر. میرے دل میں اس بیٹے کے لیے ویسی ہی محبت پیدا کر، بلا تشبیہ گویا کہ جیسے مصطفیٰ حسین سے محبت کرتے ہیں اور تو میرے بیٹے یحییٰ کو، جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا نام بھی اللہ نے رکھا، قرآن میں ذکر موجود ہے کہ تو میرے بیٹے کو ان مصائب سے گزار تو میرے دل میں اس غم کو محسوس کروں جو مصطفیٰ محسوس کریں گے. بس اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، یحییٰ نام رکھا خود اللہ نے، اور پھر حضرت یحییٰ کی جو شہادت ہے وہ بالکل امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بالکل ملتی جلتی متصل ہے. حتیٰ یہ کہ 10 شباہتیں لکھی ہیں علماء نے کہ یحییٰ علیہ السلام ان مصائب سے گزرے. یحییٰ کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا، یحییٰ کا سر بھی دربار میں پیش کیا گیا. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ حضرت یحییٰ یعنی میں جملہ کیا عرض کروں، ایک زن فاسقہ اس کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر کے اس کے سامنے بطور خدمت پیش کیا گیا. کیا کچھ نہ مصائب حضرت یحییٰ پر، آسمان خون کے آنسو روتا رہا حضرت یحییٰ علیہ السلام پر. یہ 10 شباہتیں علماء نے لکھی ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، دیکھو ابھی محرم کا چاند نہیں ہوا لیکن دل یا حسین کہہ رہا ہے نا. ایک جملہ کافی ہوگا میرے خیال میں کہ حضرت یحییٰ بھی شہید، حسین بھی شہید. حضرت یحییٰ کا سر تن سے جدا ہوا، حسین کا سر بھی تن سے جدا ہوا. ان کا سر بھی دربار میں آیا، حسین کا سر بھی دربار میں آیا. حضرت یحییٰ پر بھی آسمان خون کے آنسو رویا، حسین پر بھی آسمان خون کے آنسو رویا. لیکن ایک فرق بھی ضرور ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے گئے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. وہ صدائیں کہ جو محرم کے چاند سے پہلے حسین کے نام پر بلند ہو گئیں. اے بی بی فاطمہ الزہرا، مدینہ سے تشریف لا کر دیکھیے گا، یہ آپ کے حسین کے عزادار ہیں کہ جو فرش عزا بچھا کر فقط نام حسین سننے کے منتظر ہیں. ایک اور فرق سناؤں، کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر چھین لے گئے. یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا کہ بعد میں سکینہ تماچے کھاتی رہی. اتنے تماچے کھائے سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا چلا گیا. یہ فقط حسین کا مقدر تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر چھین لی جائے. بس عزیزوں، کل شب یکم محرم الحرام ہوگی، ہم نے 10 دن ماتم کرنا ہے. ایک مرور کر لو ذرا مختصر سا. کل انشاءاللہ مدینہ سے روانگی کے مصائب پڑھوں گا، لیکن اتنا مرور کر لو کہ ہمیں کیا مصائب پڑھنے ہیں، کیا ذکر کرنا ہے.
ہمیں بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر جسے حسین نے خط لے کر بلایا تھا، ہمیں ماتم کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی، توفیق دی تو ہمیں مسلم بن اوسجا پہ ماتم کرنا ہے، ہمیں اس حر پہ ماتم کرنا ہے جس نے وقت آخر توبہ کر کے اپنے آپ کو حسینی بنا لیا، اور امام صادق کہے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں شہیدان کربلا پر۔ پھر ہمیں حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کا ماتم کرنا ہے کہ جن کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزوں، گریہ کرو گے ان 10 دنوں میں حسین کے ان پھول جیسے بھانجوں پر جو 7 اور 8 برس کے تھے، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، وہ اون و محمد بی بی زینب کے پھول جیسے 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے۔ ہمیں ماتم کرنا ہے یتیم حسن قاسم کی پامال لاش کا کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ ہمیں ان 10 دنوں میں ماتم کرنا اس جوان کا کہ جس کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل، بوڑھا باپ جس پر روتا رہا۔ اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ماتم کر سکیں ان 2 کٹے ہوئے بازوؤں پر کے جو فرات کر یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کتنے مظلوم ہیں۔ امام حسین نے خود فرمایا انا قتیل الابرار، میں فقط شہید نہیں ہوں، مجھے رلا رلا کر مر۔ حسین کبھی اکبر پر ہوئے، کبھی عباس پر ہوئے، اور ایک شہید وہ ہے کہ جس کا لاشا سب سے چھوٹا ہے لیکن سب سے حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ پروردگار پھر عاشور کا دن آئے گا تو ہمیں زندگی دے، توفیق دے کہ ہم اس حسین پر ماتم کر سکے جس کے جسم پر اتنے زخم تھے۔ ایک جملہ سن لو، کسی نے سب سے بڑے میرے مولا کے عزادار امام زین العابدین سے پوچھا، میں نے علماء سے روایت سنی ہے کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ امام نے فرمایا کہ سوال کرنے والے تو نے ایک بار پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد امام نے ایک انگشتری نکالی، فرمایا یہ نگینہ دیکھ رہا ہے، اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم۔ یا حسین ابن علی، السلام علیکہ ایھا الغریب، السلام علیکہ ایھا العطشان۔ اے پیاسے حسین آپ پر صلاۃ، اے غریب حسین آپ پر صلاۃ۔ آپ نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا، اے مولا مدینہ پنجتن سے خالی ہو گیا، حسین ماں کی لحد پر ایسے دوڑے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا۔ قبر زہرا سے کوئی آواز آئی ہے میرے پیاسے حسین۔ اللہ اکبر۔ مصائب یہاں پر میں ختم کر دیتا اور وقت، لیکن چونکہ وقت تو آج کی مجلس کے حد تک مکمل ہو چکا ہے، اجازت ہے کہ میں انیس کا ایک بند پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، گریہ کریں گے اگر۔ زہرا نے کہا، قبر زہرا سے آواز آئی، تصور ہے انیس کا، ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر؟ زہرا کیوں بلا رہی ہے عباس کو؟ وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، قبر زہرا پر عباس نے قدموں کی طرف پیر رکھا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار۔ آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر۔ اے عباس میں تجھ سے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار۔ پھر ایک وصیت کی، یا حسین کہہ کے رونا اگر توفیق پہنچ سکے تو، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ آخری جملہ اور یا حسین تمہارے حوالے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، السلام علی الحسین
الحسين وعلى أصحاب الحسين